فرمایا کہ جو برتاؤ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے اور آپ کے احکام میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اگر ہمارا نوکر یا غلام ہمارے کاموں کی حکمتیں پوچھنے لگے، مثلا اس سے کہا جائے کہ 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو، وہ پوچھے اس میں کیا حکمت ہے، تو آپ کی طرف سے غلام کو کیا جواب ہوگا؟ تو گویا یہ شخص اپنے غلام کو تو غلام سمجھتا ہے اور اپنے کو حضور علیہ السلام کا غلام نہیں سمجھتا۔ یہی فرق نکل سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں اہل اللہ کی ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خوبیاں جمع فرمائی تھیں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے ان کے ملفوظات کے اندر جو ہے جامعیت ہے، کتاب و سنت کا نور ہے، اور اسی وجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گی، اور صاف صاف باتیں ہیں، اس میں ہیر پھیر کچھ نہیں ہے، سب صاف باتیں ہیں۔ اس کا دھیان و خیال رکھ کے غور سے سنیں سمجھیں، طالب علموں کو بھی آگے چل کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ بلکہ ابھی تو جن طالب علموں کو شرکت کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے لیے تو نہایت ضروری، ابھی سے اسی عمر سے نہایت ضروری باتیں ہیں، جس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنا ذوق اور اپنا مزاج بنانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ غفلت بہت بری بات ہے، آج بھی غفلت ہے تو پھر آئندہ بہت کم توقع ہے کہ غفلت ختم ہوگی اور فکر پیدا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے اپنی تعلیم کے آخری سالوں ہی سے غفلت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور اس کی جگہ پر یاد الہی آ جانی چاہیے، اور دین پر ثبات جو زندگی کا مقصود ہے اس کی فکر طاری ہو جانا چاہیے۔ اب سے نہیں ہوئی تو بعد میں کوئی امید رکھنا بیکار ہے، بعد میں کوئی مضبوطی آدمی کو حاصل نہیں ہوتی، ابھی سے ہونا چاہیے، اسی عمر سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طلبہ ہیں انہیں فوراً نماز کے بعد آ جانا چاہیے، آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ذکر و شغل سے زیادہ ضروری کام ہے۔ بعض طالب علم ہیں، ان کا اجتہاد یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے جائیں گے، تو وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اور اپنے بزرگوں کے مزاج کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں، غور کریں۔ یہ تفکر ہے، یہ تفکر 1000 ذکروں سے بہتر ہے، یہ ہے۔ اور رہ گیا درود شریف، تو بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ بطور خاص جمعے کے دن درود شریف کی کثرت ہو، لیکن وہ 80 مرتبے والا آپ چھوڑ دے سکتے ہیں، آپ چھوڑ کے آگے یہاں بیٹھیں فوری آ کر کے، کیونکہ اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے نا، ابھی کچھ دن پہلے سے وقت زیادہ تھا، اب وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے پھر انتظار کرنے میں اور ٹائم خراب ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ اور مکرم منزل کے طلباء کو یہاں اسی لیے جوڑا گیا کہ ان کی عمریں اب متقاضی ہیں کہ وہ دین کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں، دین والا مزاج بنائیں۔ یہ جو طالب علمی کے حوالے سے دین کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے نفس کا، اس کو ختم کریں اور یہ سمجھیں کہ طالب علم ہو یا گھاس کاٹنے والا ہو، اس کا جب بالغ ہو گیا ہے تو اسے اللہ کی طرف پلٹنا اور رجوع اللہ ہونا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فریضہ ہے۔ اور بالخصوص آپ لوگ جن کو آگے چل کر امت کا قائد اور رہنما بننا ہے، اگر ابھی سے ذہن دین والا نہیں بنے گا، ابھی سے ذہن تقوی والا نہیں بنے گا، تو پھر کس چیز کو بیچو گے اور کیا چیز لوگوں کے سامنے لے جا کے رکھو گے؟ اپنے ہی پاس کچھ نہیں ہے تو کیا لے کے جاؤ گے قوم کے سامنے؟ اس لیے بھائی یہیں سیکھنا ہے، طالب علمی کے زمانے میں ہی سیکھنا ہے، ان بچے ہوئے چند برسوں ہی میں سیکھ لینا ہے۔ یہی دولت جب مل جائے گی پھر اس دولت کو لے جا کے بانٹو اللہ کے بندوں میں۔ خود ہی خالی ہاتھ جاؤ گے تو سند لے جا کے کس کو دکھاؤ گے؟ کیا مسجد میں چپکاؤ گے سند لے جا کے؟ کیا کرو گے؟ سند کا کیا کون پوچھنے والا ہے؟ سند کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ مخلوق پوچھنے والی ہے، نہ خالق پوچھنے والا ہے سند آپ کو، نہ فرشتے نکیر منکر نکیر قبر میں پوچھنے والے ہیں کہ کون سے مدرسے کی سند ہے تیرے پاس، کچھ نہیں پوچھنے والے ہیں۔ ہر جگہ آپ کے دین کو، آپ کے تقوی کو، آپ کی پرہیزگاری کو پوچھا جائے گا۔ وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اس کی فکر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وقت پہ آؤ، فوری آؤ، تاکہ طلب آپ کی ظاہر ہو۔